نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 200 سورۃ القصص آیت نمبر 22 to 43 22 سے لے کر 43 تک انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ابھی چل رہا ہے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر لیسن کو مکمل کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر اب مدین کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں انہوں نے مدین کا انتخاب کیا؟ وہاں پر فرعون کی حکومت نہیں تھی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدین والوں کا نسبی تعلق تھا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ یہ علاقہ خلیج عقبہ کے مغربی ساحل پر ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ مدین مصر سے 8 دن کی مسافت پر ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام مدین جائیں گے، اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ حضرت موسیٰ 8 دن مسلسل سفر کر کے مدین پہنچے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا انتخاب 2 وجوہات کی بنا پر کیا۔ ایک کہ وہاں فرعون کی حکومت نہیں تھی، یعنی وہ علاقہ فرعون کی حدود سلطنت سے باہر تھا، اور دوسری وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین والوں سے نسبی تعلق تھا۔ ولما اور جب توجہ اس نے رخ کیا، توجہ کا جو لفظ ہے وجہ سے ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، تلقاء مدینہ جانب مدین کے، قال کہا، عسیٰ امید ہے کہ ربی میرا رب ان یہدینی رہنمائی کرے گا میری، سواء السبیل سیدھے راستے کی طرف۔ سوا کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے وسطی یا پھر درمیانی، وہ راستہ جو منزل تک پہنچا دے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور دعا کا انداز کچھ اس طرح سے ہے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب میری رہنمائی سیدھے راستے کی طرف ضرور کرے گا۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو میری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر۔ تو جہاں انہوں نے تدبیر کی کہ یہ مدین کی طرف گئے، وہاں یہ ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں، اور ان کی یہ دعا بہت ہی پیاری دعا ہے۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راستے میں میرے دشمن مجھے پکڑ نہ لیں، میں حفاظت کے ساتھ مدین پہنچ جاؤں، مجھے تو ایسی راہ پر ڈال جو سیدھا مدین کو جاتا ہو، میں سیفلی پہنچ جاؤں۔ ایکچولی موسیٰ خوف اور گھبراہٹ کی حالت میں جا رہے تھے۔ ان کو اپنی منزل نہیں معلوم تھی، ان کو یہ تو پتا تھا کہ ان کو مدین جانا ہے، لیکن مدین جا کر کہاں جانا ہے یہ نہیں معلوم تھا، اس لیے انہوں نے دعا کی۔ ولما اور جب وردا وہ پہنچا، ماء مدینہ مدین کے پانی پر۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پانی کا ذخیرہ تھا، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کنواں تھا یا نہر تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تو مدین کا کنواں مشہور ہے، اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ یہ کنواں ہی ہو۔ اب جیسے ہی مدین کے کنویں پر پہنچے، وجد علیہ پایا اس پر، امتن ایک گروہ کو، من الناسی لوگوں میں سے، یسقون جو پلا رہے تھے، یعنی اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ امتن آپ سب جانتے ہیں کہ کثیر لوگوں کی تعداد کو کہتے ہیں، یعنی لوگوں کی جماعت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پایا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کافی لوگ جمع ہیں۔ ایک بھاری ڈول سے 2 مضبوط طاقتور آدمی مشکل سے پانی نکالتے ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے آدمی آ کر یہی کرتے ہیں۔ ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ ووجد اور پایا، من دونہم ان کے علاوہ، امرأتین 2 عورتوں کو، تذودان وہ روکے کھڑی تھیں، یعنی وہ اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھیں۔ تذودان کا جو لفظ ہے دال واو دال سے ہے، کسی چیز کو قریب نہ آنے دینا، یعنی وہ اپنی بکریوں کو روک رہی تھیں تاکہ وہ
دوسرے لوگوں کی بکریوں میں خلط ملط نہ ہو جائیں، مکس اپ نہ ہو جائیں۔ تو جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے لوگوں کی بھیڑ دیکھی، وہاں ایک طرف ان کو 2 لڑکیاں بھی نظر آئیں جو اپنی بکریوں کو ایک طرف کیے ہوئے تھیں۔ قال ما خطبکما، اس نے کہا کیا معاملہ ہے تم دونوں کا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال پوچھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات محسوس ہوئی کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچویشن آپ دیکھیں تو بہت تھکے ہوئے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، ان کے پیروں میں زخم ہو گئے تھے کیونکہ بہت زیادہ انہوں نے ٹریولنگ کی تھی اور بائی واک ہی یہ مدین آئے تھے، تو ان کے پیروں میں زخم ہو گئے تھے۔ لیکن انہوں نے فوراً سے نوٹس کیا کہ یہ دونوں لڑکیاں پانی نہیں پلا رہی، ایک طرف ہو کر کھڑی ہیں، انہیں شاید مدد کی ضرورت ہے، اسی لیے پوچھا قال ما خطبکما، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں اس حال میں کیوں کھڑی ہیں؟ قالتا، وہ دونوں کہنے لگیں، لا نسقی، ہم پانی نہیں پلاتی، حتی، یہاں تک کہ یصدر، کہ واپس لے جائیں، الرعاء، چرواہے، یعنی ہم انتظار میں ہیں کہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی۔ یصدر کا جو لفظ ہے صدر سینے کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کا اعلیٰ حصہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم انتظار میں ہیں، جیسے ہی یہ چروائے جائیں گے پھر ہماری باری آئے گی۔ وہ ابونا، اور ہمارے والد، شیخ کبیر، بہت بوڑھے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور کلیریفیکیشن بھی کی کہ ہمارا والد جو ہے وہ بوڑھا ہے، اس لیے ہم یہاں آئی ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اتنے سارے مردوں میں ان 2 لڑکیوں کا کیا کام ہے، ان کے گھر کے مرد کہاں ہیں، یا پھر مرد ہے ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خیرخواہی کا جذبہ آپ دیکھیں قابل دید ہے کہ وہ اپنا آپ بھول گئے۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے جب ہم تھکے آ رہے ہوتے ہیں، تو بھوکے پیاسے ہوں، اور اگر ہمیں کوئی غم ہو یا پریشانی ہو تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم تو سیلف پریٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، مسکرانا، بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کسی کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے۔ ہم اگر تھک کر گھر جاتے ہیں، بالفرض کلاس سے ہی تھک کر گھر جاتے ہیں، تو ہم صرف اور صرف ریسٹ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی گھر والا ہمیں کام کہہ دے تو ہمارا موڈ فوراً سے خراب ہو جاتا ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کردار سے اخلاق کا بہترین پہلو سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کو بھول گئے جب کسی ضرورت مند کو دیکھا۔ اس طرح سے اپنی ذات کی نفی کرنے والے مخلص لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ ہم سب نے انشاءاللہ اس بہترین اخلاق کو اپنانا ہے۔ یہاں جو لڑکیوں نے جواب دیا، ان کے جواب سے بھی آپ ان لڑکیوں کی نیکی اور میچورٹی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ان کے اندر کتنی حیا تھی، یہ کتنی با اخلاق اور مہذب تھیں، یہ بھی آپ کو پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے مردوں میں مکس اپ ہونا پسند نہیں کیا۔ آج آپ دیکھیں عورتیں بازاروں میں کس طرح مردوں کے ساتھ مکس اپ ہوتی ہیں، ایون حرم میں طواف کے دوران، یا پھر حجر اسود کو بوسہ لینے کی کوشش میں، یا پھر حتیم میں نماز پڑھنے کی کوشش میں، اس طرح سے مردوں میں چلی جاتی ہیں، حیران کن ہے۔ ہم سب نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ خواہ کوئی دنیاوی کام ہو یا پھر کسی عبادت کو کرنا ہو، عورتوں کا مردوں کے درمیان میں جانا، ان کے ساتھ مکس اپ ہونا بہت غلط ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ان لڑکیوں میں کیسی حیا تھی کہ وہ ایک طرف کھڑی رہ گئیں، یعنی انتظار کرنا پسند کیا، مکس اپ ہونا پسند نہیں کیا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس لیے یہاں آئی ہیں کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، کمزور ہے، وہ یہاں آنے کے قابل نہیں ہے، یعنی اتنی سمجھدار تھی کہ ایک شخص جو مدد کے لیے آیا ہے اس کے ذہن میں آنے والے سوال کو پہلے سے ہی کلیئر کر دیا، کیونکہ آبویس تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ سوال آتا کہ ان کے گھر کے مرد کہاں ہیں، کیوں اپنی خواتین کو یہاں کام کے لیے بھیجا ہے، یا یہ اکیلی ہی رہتی ہیں، ان کے پاس کوئی مرد ہے ہی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ باحیا خواتین ہیں، مردوں میں جا کر پانی پلانا نہیں چاہتی۔
لیکن ہم سب نے بھی اس حوالے سے کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسی جگہوں سے اوائڈ کریں جہاں بہت زیادہ مرد ہوتے ہیں. آیت کے اس حصے سے ایک اور اہم بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ عورت ضرورت کے تحت باہر جا کر کام کر سکتی ہے اور اس کا مردوں سے واسطہ بھی پڑ سکتا ہے، لیکن ایسی صورتحال میں مردوں سے ضرورت کی بات ہوگی اور معروف طریقے پر ہوگی. غیر متعلق اور بلا ضرورت بات یا پھر ہنسی مذاق نہیں ہونا چاہیے. ایک اور کلیریفیکیشن یہاں اس آیت سے ہو رہی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے. بتائیے ایسا کچھ ہے؟ عورت کی آواز کا کوئی پردہ نہیں ہے. عورت کو بات کیسے کرنی ہے یہ دین سکھاتا ہے، کیونکہ آواز کا پردہ ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. اب وہاں پر جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کو دیکھا تو انہوں نے ان کی ہیلپ کی. فَسَقَا لَهُمَا، تو اس نے پانی پلایا ان دونوں کے لیے، یعنی کوئی ایکسٹرا بات نہیں کی. جو مدد کرنا تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ مدد کی. ثم تولا، پھر گیا یا پھر مڑا، الی الظل، سائے کی طرف، یعنی ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے. فقالا، پھر کہنے لگے، ربی، اے میرے رب، انی لما، بے شک میں واسطے اس کے جو انزلتا، تو نازل کرے، الیہ، میری طرف، من خیرن، کوئی بھلائی، فقیر، محتاج ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایکسٹرا بات نہیں کی، ان لڑکیوں کی بات سن کر آگے بڑھے. بہت طاقتور انسان تھے، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ شاہی طریقے سے ان کی تربیت ہوئی تھی، ان کی پرورش ہوئی تھی، اسی لیے یہ باڈی بلڈر تھے، بہت ہی طاقتور انسان تھے. اکیلے ہی پانی کا بھاری ڈول نکالا اور ان کی بکریوں کو پلا دیا. موسیٰ تو جا سکتے تھے نا مردوں کے درمیان یہ کام کرنے کے لیے، تو انہوں نے یہ کام کر دیا. یہ لڑکیاں اپنے جانور لے کر چلی گئیں. یہ کام جیسے ہی حضرت موسیٰ نے مکمل کیا، ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے. پھر انہوں نے دعا کی. آپ دیکھیں تو یہ تیسری دعا آ رہی ہے ان کی اتنی تھوڑی سی آیات میں. پہلی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کی کہ اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا. پھر اب یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری ہر خیر کا جو تو مجھے دے، میں فقیر ہوں، اللہ میں محتاج ہوں. یہ مومن کا وطیرہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے اپنے تعلق کو برقرار رکھتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو خدمت کی وہ بغیر لالچ اور غرض کی تھی، حالانکہ نئی جگہ پر تھے اور اس جگہ ان کو سپورٹ کی ضرورت بھی تھی، لیکن انہوں نے اللہ سے مانگا. اور خود کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فقیر کہہ رہے ہیں. پلے بڑے کہاں تھے؟ محل میں. جو لڑکا شاہی ماحول میں پلا بڑھا ہو، ماحول نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا تھا. آپ دیکھیں کیسی عاجزی تھی ان کے اندر. ہم نے کتنی بار اللہ تعالیٰ کے سامنے فقیر بن کر مانگا ہے؟ بہت کم. اگر کبھی ایسی عاجزی ہم نے اختیار کی تو اللہ تعالیٰ پھر جواب بھی ایسا ہی دیتے ہیں. تو وہ شخص جس کی پرورش محلوں میں ہوئی، آپ اس کی عاجزی دیکھیں. ان کے ایک ایک عمل سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آج اگر کسی کے پاس مال و دولت آ جائے تو وہ اکڑنے لگتا ہے، اور اللہ کسی وجہ سے اس کا مال و دولت لے لے تو وہ مایوس ہونے لگتا ہے. حضرت موسیٰ دونوں ہی سچویشن میں بہت ہی زبردست کردار ادا کر رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا تو اکڑے نہیں، اور جب اللہ نے سب کچھ لے لیا تو بھی مایوس نہیں ہوئے. دعاؤں کا ساتھ لے رہے ہیں. انہوں نے اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھیں. بڑی جامع دعا ہے. اس دعا کو آپ سب نے اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے. لیکن جب انسان کو اپنے معاملات میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو صرف اور صرف اللہ کو پکارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا پکارنا بہت اچھا لگتا ہے. پھر اللہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جو کوئی انسان پیدا نہیں کر سکتا. وہ ایسے راستے کھولتا ہے جو کوئی نہیں دکھا سکتا. تو کسی بھی مشکل میں اللہ کو یاد کرنا توحید خالص ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا. یہ جو خیر مانگ رہے تھے، اس خیر سے بھی بہت ساری مرادیں ہیں. خیر سے مراد یہاں پر نیکی ہے، بھلائی ہے. اسی طرح سے
مال و دولت ہے، امور خیر بھی اس سے مراد ہے، یعنی سارے امور جو خیر سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی اس سے مراد ہے. پھر اسی طرح سے عبادات کا شوق اور مٹھاس مانگ رہے ہیں. پھر اسی طرح سے قوت اور طاقت مانگ رہے ہیں، کیونکہ خیر سے یہ ساری مرادیں ہیں. کھانا پینا مانگ رہے ہیں کیونکہ ان کو کھانے پینے کی بھی ضرورت تھی. رہائش مانگ رہے ہیں، اسی طرح سے فیملی مانگ رہے ہیں کیونکہ فیملی کی بھی ضرورت تھی. اب تو یہ بالکل اکیلے تھے. تو بہت ہی پیاری دعا، بہت ہی جامع دعا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہاں ان کا دعا مانگنا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قبول کرنا تھا. فجاءتہ، تو آئی اس کے پاس، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، تمشی، چلتی ہوئی، علی استحیاء، حیا کے ساتھ، یعنی شرماتی ہوئی. یہاں آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لڑکی کی جو خاص الخاص صفت تھی اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ صفت حیا ہے. ہر عورت کی خاص صفت حیا ہے. یہ عورت کا اصلی زیور ہے، عورت کا وقار ہے، عورت کا حسن حیا سے ہی ہے. آج ہم لوگوں کو محبوب بنانے کے لیے وہ پہنتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں، اپنی حیا کو داؤ پر لگاتے ہیں. یہ تو پورے گھونگھٹ میں آئی اور آ کر حضرت موسیٰ سے اب یہ کچھ کہے گی. حیا کا تعلق صرف عورتوں سے نہیں ہے بلکہ مردوں سے بھی ہے. یعنی حیا کا حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے. جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ حیادار تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تو وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو آئی اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی حیا کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اتنی بات بھی کہہ سکتے تھے کہ ان دونوں میں سے ایک لڑکی موسیٰ کے پاس آئی، لیکن ساتھ ساتھ حیا کا ذکر کرنا بہت کچھ سکھا رہا ہے. حیا سے ریلیٹڈ بہت ساری احادیث ملتی ہیں. کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ ہم عورتیں ہیں اس زیور سے آراستہ ہوں، اس کی امپورٹنس کو فیل کریں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے. وہ اپنے بھائی کو شرم و حیا کے بارے میں واعظ و نصیحت کر رہا تھا، لیکن یہ واعظ و نصیحت اس اعتبار سے تھی کہ اتنی شرم نہ کیا کرو، تھوڑے بولڈ بنو. ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھا رہا تھا اپنے بھائی کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ شرم تو ایمان میں سے ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اگر یہ شرمیلا ہے، حیادار ہے، تو اس کو ایسا ہی رہنے دو، کیونکہ حیا کا تعلق تو ایمان سے ہے. ایک اور روایت ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے نبیوں کی جو باتیں لوگوں کو ملیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب تم شرم نہ کرو تو پھر جو چاہو کرو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی جس میں شرم نہیں، حیا نہیں، اب وہ جو چاہے کرے. یعنی اس کے بگڑنے کا معاملہ کہاں تک جائے گا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرم و حیا سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جتنی شرم و حیا ہم اپنائیں گے اتنا ہم بھلائی کے قریب ہوتے جائیں گے اور اللہ ہمارے نصیب میں بھلائی کو لکھ دے گا. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے جو گھر کے کونے میں پردے کے پیچھے بیٹھی رہتی ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے شائع تھے. تو شرم و حیا بہت ہی خوبصورت صفت ہے. یہاں خاص الخاص عورت کی صفت کے طور پر بیان ہوئی ہے، لیکن یہ صفت مردوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے. قولت کہنے لگی ان بے شک ابھی میرے والد یدعوک بلا رہے ہیں تجھ کو، لیجزیک تاکہ بدلہ دیں تجھ کو، اجرا اس کی اجرت، ما سقیت لنا جو تو نے پلایا ہمارے لیے. یہ لڑکیاں دل ہی دل میں حضرت موسیٰ کی احسان مند تھیں. جا کر لازمی کوئی بات کی ہوگی اپنے والد صاحب سے، اور obviously والد نے بھی نوٹس لیا کہ یہ روزانہ اتنی دیر سے آتی ہیں، آج اتنی جلدی کیسے آ گئی ہیں. تو انہوں نے اپنے والد کو بتایا کہ
اس طرح سے ایک شخص نے ان کی مدد کی تو والد نے اس شخص کو بلوایا، اور یہاں جو لڑکی ریزن دے رہی ہے کہ میرے والد آپ کو اس لیے بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس خدمت کا بدلہ دیں جو آپ نے ہماری کی ہے، یعنی بھلائی کا جواب بھلائی سے دینا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، لڑکی نے کوئی شک والی بات نہیں کی بلکہ مؤدبانہ انداز اختیار کیا کہ جو کام آپ نے کیا میرے والد اس کی اجرت دینا چاہ رہے ہیں۔ اس طرح اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ریلیکس کر دیا کہ آپ ریلیکس ہو کر میرے والد سے ملنے چلیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اچھا، کیا یہ کام موسیٰ علیہ السلام نے اجرت کے لیے کیا تھا؟ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور خیر کی شروعات ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام اللہ کے لیے کیا تھا، کسی فائدے کے لیے نہیں کیا تھا، لیکن اللہ نے اسی خدمت کے ذریعے سے ان کو خیر سے نوازا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ کسی کے لیے بھلائی کریں گے، کل اللہ آپ کو کسی نہ کسی طرح دنیا میں اس کا بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی اس کو سیو کرے گا۔ بھلائی کا بدلہ تو بھلائی ہی ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم لوگوں کے احسانات کو بہت جلد بھول جاتے ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ معاملہ خراب کرنے میں بھی دیر نہیں لگتی ہے۔ تو کبھی بھی اپنے محسنین کو نہ بھولیں اور جو احسانات انہوں نے کیے اس کو بھی نہ بھولیں۔ کسی کا احسان اگر بیک آف مائنڈ چلا جاتا ہے نا تو پھر انسان اس کے ساتھ غلط کرنے میں بھی دیر نہیں لگاتا۔ فلما، تو جب جاءہ، وہ آ گیا اس کے پاس۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فوراً ہی اس لڑکی کے ساتھ چلے گئے۔ لگتا ہے ان کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی، بھوکے تو تھے ہی، ٹھیک ہے، اور اب ان کو واقعی کسی نہ کسی کی ضرورت تھی۔ فوراً سے اوکے کر دیا کہ میں چلتا ہوں۔ وقص علیہ القصص، اور قصہ سنایا اس پر قصہ، یعنی مصر سے نکلنے سے مدین تک کا واقعہ بتایا، اپنی زندگی کے مختصر حالات بتائے، اسی طرح سے جو قتل کا واقعہ ہوا تھا وہ بھی بتایا اور وہاں سے فرار ہونے کا واقعہ بھی بتایا۔ وقص علیہ القصص، اور قصہ سنایا اس پر قصہ۔ قال لا تخف، اس نے کہا نہ تم ڈرو۔ اب یہ لڑکی کے والد کا کلام ہے، کہا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نجوت من القوم الظالمین، تم نجات پا گئے ہو ظالم قوم سے۔ یہاں فرعون کی حکومت نہیں ہے تو اب تم یہاں سیف ہو۔ لڑکیوں کے باپ کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے یا کوئی نیک بزرگ۔ مفسرین نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، لیکن کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ کوئی اور بزرگ تھے۔ کیوں؟ کیونکہ شعیب علیہ السلام میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بہت بڑا وقت کا فرق ہے، ڈفرینس ہے، ٹائمنگز کا ڈفرینس ہے۔ اب کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ شعیب علیہ السلام ہی تھے، وہی شعیب علیہ السلام جن کو مدین کی طرف بھیجا گیا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی اور بزرگ تھے، بہت نیک اور دیندار تھے اور دین ابراہیمی کے پیروکار تھے۔ ان کے اور موسیٰ علیہ السلام کے عقائد ملتے جلتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تو کئی سالوں کا عرصہ تھا، اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کوئی نیک بزرگ تھے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا مفسرین نے ترجیح اس قول کو دی ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ اب انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ظالم قوم کی حکومت کی حدود سے باہر آ چکے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے رہنے کا کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف یہ 2 بیٹیاں ہی تھیں جنہیں گھر کے کام بھی کرنے پڑتے تھے اور باہر کے کام بھی کرنے پڑتے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام obviously ایک ایسے شخص کے انتظار میں تھے کہ کوئی شریف لڑکا مل جائے تو اسے کام پر رکھ لیں۔